اندر بھی ان حقوق کا خیال رکھا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اسلام کی اور مسلمانوں کی روایت تو یہ رہی ہے کہ نان مسلمز کے ساتھ فیصلہ سازی میں بھی عدل اور انصاف کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، اور یہی وہ بنیادی تعلیم ہے وداؤٹ اینی بائسز، وداؤٹ اینی پریجوڈس، کسی قسم کے تعصب کے بغیر قرآن مجید نے عدل و انصاف کے قیام کو سب کے لیے یقینی بنانے کا حکم دیا ہے، بھلے وہ مسلمان ہوں، نان مسلمز ہوں، کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، ہندو ہوں، پارسی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ان کے ساتھ عدل و انصاف کا یہ حکم دیا گیا۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم اس سے عدل نہ کرو، عدل کیا کرو کیونکہ وہ پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور اللہ سے ڈرا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ بڑے الفاظ یہ جو ہے نا، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی قوم کی عداوت اور دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ عدل اور انصاف نہ کر سکو، بھلے تمہارا دشمن ہے مگر عدل اور انصاف کے معاملے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ وہ قرآن کا حکم ہے جس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور نان مسلمز کے ساتھ تعلقات کو کیسا ہونا چاہیے اور عدل و انصاف کی فراہمی کو ان کے حوالے سے کیسے یقینی بنانا چاہیے، اس فرمان سے بڑا واضح۔ یہاں پر اسی بات کی سپورٹ میں ایک حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں جسے حضرت عبد الرحمن بلیمانی نے بیان کیا کہ ان رجلا من المسلمین قتل رجلا من اہل الکتاب فرفع الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرفع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ انا احق من وفى بذمته ثم امر به فقتل۔ حضرت عبد الرحمن بن بلیمانی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو، یہاں پہ بڑا واضح فرمان ہے، ان رجلا من المسلمین قتل رجلا من اہل الکتاب، کہ مسلمانوں میں سے کسی شخص نے اہل کتاب میں سے کسی کا قتل کر دیا۔ معاملہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ذمہ ہے کہ میں انصاف دلاؤں، اس لیے مسلمان کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بدلے میں یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک اور اہم پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، امام شافعی نے اسے کتاب الام میں بیان کیا، قال ابن شہاب الزہری ان دیت المعاہد فی عہد ابی بکر و عمر و عثمان مثل دیت الحر المسلم۔ بڑا واضح فرمان ہے، امام شافعی نے کتاب الام میں بیان کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے ادوار میں غیر مسلم شہری کی دیت آزاد مسلمان کی دیت کے برابر تھی۔ یہ دیکھیے کہ ایک نان مسلمز کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر تھی، یعنی وہ ایکول سٹیزنز تھے۔ اس چیز کا یہاں پہ بیان کیا ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔
اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے بہت ساری ایسی روایات ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ امام شافعی نے مسند میں اس کو بیان کیا اور کتاب الخراج میں بھی یہ بات موجود ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ ابو جنوب الاسدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس ایک مسلمان کو پکڑ کر لایا گیا جس نے ایک ذمی کو قتل کیا تھا، تو راوی بیان کرتے ہیں کہ اس پر قتل ثابت ہو گیا۔ حضرت علی نے قصاص میں اس مسلمان کو قتل کیے جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی مثال پہلے دی، اب حضرت علی کی ہے کہ جرم ثابت ہو گیا تو حضرت علی نے قصاص میں مسلمان کے قتل کیے جانے کا حکم دے دیا۔ مقتول کا بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یعنی مقتول کا بھائی جو تھا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اب یہ الفاظ ہیں، فجاء اخوه فقال انی قد عفوت عنہ قال فلعلهم حددوک۔ اب یہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں اور توجہ طلب ہیں کہ حضرت علی اس سے کیا فرما رہے ہیں، مقتول کا بھائی آیا ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اور حضرت علی اس سے کیا فرما رہے ہیں، فَلَعَلَّهُمْ حَدَّدُوكَ او فَرَّقُوكَ او فَزَّعُوكَ قال لا ولكن قتله لا يرد على اخی۔ بیان کرتے ہیں کہ جب اس مقتول کے بھائی نے آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کے کہا کہ اس کو معاف کر دیا ہے، تو آپ نے اسے فرمایا کہ شاید ان لوگوں نے تجھے ڈرایا دھمکایا ہو اس لیے تم نے معاف کر دیا۔ اب یہ خلیفہ وقت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بات کر رہے ہیں ذمی کے حوالے سے کہ شاید انہوں نے تمہیں ڈرایا ہوگا، فَلَعَلَّهُمْ حَدَّدُوكَ او فَرَّقُوكَ او فَزَّعُوكَ۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں ڈرایا گیا۔ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، اب میرے بھائی نے تو واپس نہیں آنے سے رہا، انہوں نے مجھے دیت دے دی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے اور میں اس بات پر راضی ہو گیا ہوں۔ اس پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو، لیکن ہماری حکومت کا اصول یہی ہے، انت اعلم من کان لہ ذمتنا فدمہ کدمنا ودیتہ کدیتنا۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے تم راضی ہو گئے، لیکن ہماری حکومت کا اصول یہی ہے کہ جو ہماری غیر مسلم رعایا سے ہے اور اس کا خون ہمارے خون کی طرح ہے، اس کی دیت ہماری دیت کی طرح ہے۔ اس کو امام شافعی نے، امام ابو یوسف نے اور امام بہقی نے بیان کیا ہے کہ ہماری طرح ان کی دیت ہے، ہماری طرح ان کا خون ہے، اور ان کو پروٹیکشن دینا یہ وقت کے حکمرانوں کی اور مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی مسلمان ریاستوں میں اگر کسی جگہ پر کسی نان مسلم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو خلفائے راشدین اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان فرامین کو پیش نظر رکھ کے ان کو انصاف دلایا جانا چاہیے، اور اس حوالے سے کوئی حیل و حجت اور کوئی دوسری بات نہ کی جائے، کیونکہ یہ معاملہ تاریخ اسلام